اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر هدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے یعنی کہ کچھ دیر ہو گئی تھی مجھے اپلوڈ کرنے میں. ہم لوگ نے پچھلے ہفتے سورہ بروج کے بارے میں دیکھا، اس کے قرأت کے بارے میں، اس کے میننگ کے بارے میں، اس کے ٹرکی کنیکشن، اس کے میسیج کے بارے میں دیکھا. الحمدللہ آج تو میں قصے سے آئی ہوں. الحمدللہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بیچ کے قصے کے بارے میں آئی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس دنیا سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے تھے، یعنی کہ مسلمانوں کے لیڈر بنائے گئے تھے. تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لیڈر بنے تو انہوں نے ہر ذمہ داری بہت اچھے سے نبھانے کی کوشش کی تھی، اور وہ ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد مدینے کے باہر جایا کرتے تھے. اور اب عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ ابوبکر ہر روز کہاں جاتا ہے فجر کے بعد کہہ کر. وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے ہر روز کہہ کر. وہ ارادہ کرتے ہیں آج تو میں اس کا پیچھا کر کر رہوں گا، آج میں پتہ لگا کر رہوں گا کہ ابوبکر ہر روز کہاں جاتا ہے کہہ کر. تو فجر کی نماز ہو جاتی ہے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ چھپتے چھپاتے مدینے کے کچھ باہر جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک گھر تھا، اس گھر میں گھستے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر چھپکے سے دیکھ رہے تھے. ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابوبکر ابھی اتنی دیر ہو گئی کیوں نہیں نکل رہا کہہ کر اس گھر سے. اور صبح ہو جاتی ہے اور دھوپ نکلنے لگتی ہے. تو کچھ دیر کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ اس گھر سے نکلتے ہیں اور چھپتے چھپاتے وہ چلے جاتے ہیں مدینے میں. عمر رضی اللہ عنہ پیچھے جاتے ہیں اس گھر میں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ایک بوڑھی نابینا عورت آتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کون آدمی تھا وہ جو تمہارے پاس آ کر گیا. تو وہ عورت کہتی ہے، نابینا بوڑھی عورت تھی، وہ کہتی ہے اللہ اس کو خیر دے، اللہ اس کو جزائے خیر دے. مجھے نہیں پتا وہ شخص کون تھا، میں اس کا نام نہیں جانتی، میں نے کبھی اس کو اس کا نام نہیں پوچھا. تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے تو وہ کیا کر رہا ہے یہاں پر. تو بوڑھی عورت، نابینا عورت کہتی ہے کہ وہ شخص ہر روز صبح فجر کے بعد آتا ہے، وہ ہمارا گھر صاف کرتا ہے، ہمارے کپڑے دھوتا ہے اور ہمارے لیے آٹا چکی میں پیستا ہے، آٹا گوندتا ہے، روٹی بناتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. اللہ اس کو جزائے خیر دے. میں نہیں جانتی اس شخص کو، وہ ہر روز آتا ہے اور وہ ایک کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے کہہ کر وہ بوڑھی اور نابینا عورت کہتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے اور کہتے کیا تم کوئی اجرت دیتی ہو اس شخص کو اس چیز کے لیے. تو وہ بوڑھی نابینا عورت کہتی ہے میں کبھی اس کو آج تک کچھ نہیں دیا، بس وہ آتا ہے اب خود سے کرتا ہے اور چلے جاتا ہے، میں نے آج تک اس کو کبھی کچھ نہیں دیا کہہ کر وہ عورت کہنے لگتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگتے. سبحان اللہ، امیر المومنین جو خلیفہ ہے مسلمانوں کے، یعنی کہ جیسے کہ وہ کنگ ہے. آج کل کنگز کیسے ہوتے ہیں لیکن یہ کنگز کیسے تھے. عمر رضی اللہ عنہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے، یہ لوگ اس زندگی دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے، یہ لوگ زندگی آخرت کمانے کے لیے جیتے تھے. یہ لیڈر ہے، یہ کنگ ہے، یہ چاہے تو ایک چٹکی بجا دے اور کام تمام ہو جائے، سارے نوکر چاکر آ جائے. لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ چھپ کے ایسا اعمال لے کے جائے اللہ کے قریب تاکہ ان کی بخشش ہو جائے. یعنی کہ حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے بعد میری امت میں سب سے پہلا شخص ہوگا یہ جنت میں داخل ہونے والا، اور اس کو
اور اس کے لیے آنٹوں دروازے، جنت کے آنٹوں دروازے کھول دیے جائیں گے کہہ کر، سبحان اللہ۔ اگر آج ہمیں کوئی ایسا کہہ دے تو یہ تو فرشتہ ہے، اگر ہمیں کوئی ایسا کہہ دے دیکھو یہ تو کتنا نیک ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، تو ہم تو ایسا سوچنے لگتے ہیں ہم جتنا نمازی، ہم جتنا جنتی کوئی نہیں۔ لیکن یہاں پر ان شخصیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کی بشارتیں دیے جا رہی ہیں، اور پھر بھی یہ لوگ اپنی آخرت کے لیے اعمال اکٹھے کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ لوگ کہاں ہیں اور ہم لوگ کہاں ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ سوچئے ایک ہی اعمال ہم لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے پتہ چلا، ان کا یہ اعمال جو چھپا چھپایا ہے اللہ کے سامنے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، تو پتہ نہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ اور کتنے ایسے اعمال کیے ہوں گے جو چھپ کے تھے اور جس کو ہسٹری نے ریکارڈ نہیں کیا ہے، یعنی کہ اتہاس نے نہیں لکھا ہے، ایسے پتہ نہیں کتنے اعمال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیے ہوں گے، سبحان اللہ۔ یہ بہت بہترین چیز ہے۔ نیک اعمال اگر آپ کسی کو یعنی کہ آپ کو کرتے ہوئے کوئی دیکھ لے تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسے اعمال لے کر جائیں اللہ کے پاس جو چھپے چھپائے ہوں، جس سے قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے رکھ سکیں، اے اللہ میں نے خالص یہ عمل صرف تیرے لیے کیا، صرف تیری رضا کے لیے کیا، اور صرف تجھے نظر میں رکھ کے کیا، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی تعریف کے لیے نہیں، لوگوں کی نظروں میں اونچا بننے کے لیے نہیں، بس کسی کے لیے نہیں، یہ میں نے چھپ کر کیا صرف تیرے لیے، میں نے چھپ کر صدقہ کیا تیرے لیے، میں نے یہ لمبی نماز پڑھی اکیلے میں صرف تیرے لیے، میں نے یہ کچھ کام کیا، یہ کچھ صدقہ کیا، غریبوں کو مدد کی اور کسی کو نہیں پتہ چلا، صرف تیرے لیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے اعمال، سبحان اللہ۔ اگر ہم کوئی اعمال کرتے تو ہم چاہتے کہ پتہ نہیں وہ شخص کب آئے گا، دیکھے گا یہ کب آئے گا، تاکہ ہم لوگوں میں تعریف ہو۔ کبھی ایسا نہ کرے، خالص اللہم ان صلاتی و نسکی و محیا والمماتی للہ رب العالمین۔ ہمیشہ یہ آیت کو اپنی نظر میں رکھے، قرآن کی آیت ہے کہ اے اللہ میں جو بھی کرتی ہوں، میری نماز، میری قربانیاں، ہر چیز صرف للہ رب العالمین، صرف اللہ تیرے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا کہہ کر ہر چیز ہمیشہ اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کر لیجیے۔ اور دیکھیں یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور جاتے ہیں ایک عورت کی خدمت کے لیے، تاکہ وہ لوگ ڈرتے تھے، یہ مدینے کے خلیفہ ہے اور یہ ڈر رہے تھے کہیں اللہ سے ان کے پاس پوچھ نہ ہو، کیونکہ وہ خلیفہ ہے، ایک کنگ، تو ان کو ذمہ داری بھی ہوگی، جتنی بڑی عزت ہوتی نا اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو یہاں پر جتنی عزت ہے اتنی ذمہ داریاں بھی ہوگی۔ اللہ کل کے دن اس عورت کے بارے میں ابوبکر سے پوچھ کرے گا تو ابوبکر اللہ کو کیا جواب دے گا کہہ کر یہ لوگ اپنے آپ میں سوچتے تھے، اس طرح یہ لوگ اعمال کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر ہر ایک شخص، ان کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھ ہوگی اللہ کے قریب، یعنی کہ جس چیز کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اللہ کے پاس پوچھ ہوگی، جیسے خلیفہ ایک کنگ ہوتا ہے، اس کے تمام کنٹری امت کے لوگوں کی اس کو پوچھ ہوگی، ایک گھر، ایک شخص، ایک شوہر ہوتا ہے تو اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے بارے میں وہ اس کی ذمہ دار ہے تو اس کو پوچھ ہوگی اللہ کے قریب، ایک عورت، اس کے بچے اس کی ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت ہے تو اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ اس طرح وہ لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے خوف کرتے تھے کہ اللہ اگر مجھے ان کے بارے میں پوچھ کرے گا، یہ میری ذمہ داری ہے، پوچھ کرے گا تو میں ان کے بارے میں اللہ سے کیا جواب دوں گی کہہ کر وہ لوگ ڈرتے تھے۔ اس طرح وہ لوگ اپنے اعمال کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی جو بھی ہمارے اوپر ماتحت ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھانے کی، ہمارے ذمہ داریوں میں ہمیں احسان کرنے کی توفیق دے، اور ان صحابہ جیسی ہمیں بنا، اور ان صحابہ جیسی ہمیں نیک اور صالح اولاد کی نعمتوں سے نوازے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک بات میں بتانا بھول گئی تھی، میں اگلے پیر سے ذی الحجہ کی سیریز ڈالنے والی ہوں، کیونکہ دیکھیے نا، دیکھتے دیکھتے رمضان گزر گیا اور اب بقرعید بھی آنے والی ہے، تو میں پہلے 10 دن جو بقرعید کے پہلے 10 دن ہوں گے تو اس میں سیریز ڈالنے والی ہوں انشاءاللہ تعالی، شارٹ ویڈیوز ہی ہوں گے، دیکھیے گا انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔